السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے جوہا کے چند لطائف اس سے پہلی چند ویڈیو کے اندر پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر بھی جوہا کے دو لطائف آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصندوق الذہبی، سونے کا باکس ہے۔ ذہبن کا معنی سونا، اور اسی سے یہ ذہبی سونے کا، اور صندوق کا معنی باکس ہے، پیٹی۔ الصندوق الذہبی، سونے کا باکس ہے۔ کان جوہا یحرث ارضہ، جوہا اس کی زمین میں کھیتی کرتا تھا۔ فعثر علی صندوق ذہبی، پس وہ ایک سونے کے باکس پر مطلع ہوا، یعنی ایک سونے کا باکس اس کو ملا۔ کھودتے سونے کا ایک باکس اس کو ملا، پس وہ مطلع ہوا سونے کے باکس پر۔ ففتحہ فلم یجد فیہ شیئا، پس اس نے اس کو کھولا تو اس نے کچھ نہیں پایا، یعنی اسے کچھ نہیں ملا۔ الا ان الصندوق نفسہ کان تحفۃ ذہبیۃ رائیۃ، مگر یہ باکس بذات خود، یا نفسہ کا معنی بذات خود، مگر یہ باکس بذات خود یہ اچھا سنہرا تحفہ تھا۔ رائیۃ کا معنی خوشگوار، بہترین، اچھا، مگر یہ باکس بذات خود اچھا سنہرا تحفہ تھا۔ ففکر ان یہدیہ للسلطان لعلہ یکافئہ علی ذلک، بس اس نے سوچا کہ وہ ہدیہ دے دے بادشاہ کو، شاید وہ اس کو بدلہ دے اس پر۔ کافہ یکافئ مکافاتن کا معنی بدلہ دینا، اور یہ اہدا یہدی اہدان، اس کا معنی ہدیہ دینا۔ فوضعہ فی جراب، بس اس نے اس کو رکھا تھیلے میں۔ جرابن کہتے ہیں چمڑے کے تھیلے کو، جس میں زادرہ وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ سفر کے اندر کوئی چیز لے جانی ہو، سفر کے زیادہ سفر، یعنی سفر کا کوئی سامان کھانے پینے وغیرہ کا، تو جس میں رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جرابن، یعنی چمڑے کا ٹھیلا جس میں زادرہ وغیرہ رکھا جائے۔ فوضعہ فی جراب، بس اس نے اس کو تھیلے میں رکھا۔ وذهب الی البیت، اور وہ گھر کی طرف گیا۔ فاغتسل، بس اس نے غسل کیا۔ ولبس احسن الثیاب، اور اس نے بہترین کپڑے پہنے۔ واثناء غسلہ فتحت زوجته الجراب، اور اس کے غسل کے دوران، واثناء غسلہ، اور اس کے غسل کے دوران، یہ وہ یعنی وہ جوہا غسل کر رہا تھا اس کے دوران۔ فتحت زوجته الجراب، اس کی بیوی نے تھیلا کھولا۔ فرأت الصندوق، پس اس نے باکس دیکھا۔ فاخذته ووضعت مکانہ حجرا، پس اس نے اس کو لے لیا، یعنی باکس کو لے لیا اور اس نے اس کی جگہ ایک پتھر رکھ دیا۔ وخرج جوہا فاخذ الجراب وذهب الى السلطان، اور جوہا نکلا، پھر اس نے ٹھیلا لیا اور وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّ مَعَهُ هَدِيَّةً عَظِيمَةً، اور اس نے اس کو خبر دی، یعنی جوہا نے بادشاہ کو خبر دی اس بات کی کہ اس کے ساتھ بڑا ہدیہ ہے۔ فقال الحاضرون، تو جو موجود لوگ تھے انہوں نے کہا، افرغ ہدیتک۔ افرغ یفرغ، افراغن کا معنی اونڈیلنا۔ برتن کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو یا کسی ٹھیلے کے اندر کوئی چیز رکھی ہو تو اس کو الٹا کر کے اندر کی چیز نکال دے، اس کو کہا جاتا ہے اونڈیلنا۔ تو اس نے اونڈیل دیا، تو اونڈیل دے تیرا ہدیہ۔ افرغ ہدیتک، تو تیرا ہدیہ اونڈیل دے، یعنی
اس باکس کو، یہ جو چمڑے کا ٹھیلا ہے اس کو الٹا کر کے نکال اس کو، فافرغہا، پس اس نے اس کو انڈیل دیا، فاذا بہ حجر، پس اچانک اس نے اس میں دیکھا کہ پتھر ہیں، پس اچانک اس نے دیکھا کہ وہ پتھر ہیں، یہ اذا فجائیہ ہے، اچانک کے معنی میں، اچانک اس میں پتھر ہیں، فحکم علیہ القاضی بأن یصفعہ کل واحد من الحاضرین علی وجہہ صفعۃ واحدہ، قاضی نے اس پر حکم جاری کیا اس بات کا کہ ہر ایک آدمی حاضرین میں سے ہر ایک اس کو تھپڑ لگائے اس کے چہرے پر، علی وجہہ، اس کے چہرے پر، صفعۃ واحدہ، ایک تھپڑ، صفعۃ کا معنی ایک تھپڑ، مرتن کا جو وزن ہوتا ہے فعلتن، وہ ایک مرتبہ کو بتلاتا ہے، تو صفعۃ کا معنی ایک تھپڑ، ایسی ضربتن کا معنی ایک مار، ایسی فتحتن کا معنی ایک مرتبہ کا کھولنا، اور صفع یصفع، صفعن باب فتح یفتح سے تھپڑ مارنا، تماچا مارنا، اور صفعۃ کا معنی تھپڑ، تماچا۔ فتحمل جوہا، پس جوہا نے، فتحمل جوہد درب، جوہا نے مار کو برداشت کر لیا، تحمل، تحمل کا معنی برداشت کر لینا، باب تفاعل سے ماضی کا صیغہ ہے، جوہا نے مار کو برداشت کر لیا، ثم عاد الی بیتہ فرأى الصندوق، پھر وہ اس کے گھر کی طرف لوٹا، بس اس نے صندوق دیکھا، فضرب زوجتہ، فضرب زوجتہ عدد ما اخذ من الصفع علی وجہہا، بس اس نے اس کی بیوی کو مارا، عدد ما اخذ من الصفع علی وجہہا، اتنی مقدار میں تماچا جس کو اس نے اس کے چہرے پر لیا تھا، یعنی حاضرین نے جتنے تماچے اس کو مارے تھے وہ سب کے سب اس نے اس کی بیوی کے چہرے پر مار دیے، فضرب زوجتہ عدد ما اخذ من الصفع علی وجہہا، بس اس نے اس کی بیوی کو مارا اتنی مقدار تھپڑ جو اس نے لیے تھے، کہاں تھپڑ مارے؟ علی وجہہا، اس کی چہرے پر، یعنی بیوی کے چہرے پر اس نے تھپڑ مارے، ثم عاد للسلطان بالجراب، پھر وہ لوٹا بادشاہ کے پاس ٹھیلے کو لے کر، فقال لہ، پھر اس نے اس کو کہا، جوہا نے بادشاہ کو کہا، ماذا نحکم، کیا فیصلہ کرے ہم، یعنی اب کیا فیصلہ کریں گے، اذا کان الحجر قد تحول الی صندوق ذهبی، جب کہ پتھر بدل گیا ہے، پھر گیا ہے سونے کے باکس کی طرف، یعنی وہ پتھر تھا اس وقت تو سب کے پاس مجھے تماچے مروائے، اب یہ پتھر سونے کا بدل گیا، سونے کے اندر بدل گیا، مطلب سونے کا لے کر میں آ گیا ہوں، یہ نہیں کہ وہ پتھر سونا بن گیا تھا، یعنی اب یہ پتھر کی جگہ پر واقعتاً سونا لے کر آیا ہوں، تو اب کیا فیصلہ کریں؟ فقال السلطان ساخرا، تو بادشاہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا، ان تصفع کل من صفعک صفعتین، یہ کہ تو تھپڑ مارے ہر اس شخص کو جس نے تجھے تھپڑ مارے، کتنے تھپڑ تمہارے؟ صفعتین، دو تھپڑ، یہ کہ تو تھپڑ مارے کل من صفعک، ہر وہ شخص جس نے تجھے تھپڑ مارے، تو جس نے بھی تجھے تھپڑ مارے اس کو تو تھپڑ مارے، کتنے تھپڑ؟ صفعتین، یعنی دو تھپڑ، یعنی دو تھپڑ مارے، فاخرج الصندوق، بس اس نے باکس نکالا، ثم صفع السلطان، پھر اس نے بادشاہ کو تھپڑ مارے، صفعتین، دو تھپڑ، پھر اس نے بادشاہ کو دو تھپڑ مارے، دو تماچے مارے، ثم صفع کل من صفعہ علی وجہہ صفعتین، پھر اس نے تھپڑ مارے ہر اس شخص کو جس نے اس کو اس کے چہرے پر مارا تھا، صفعتین، دو تھپڑ، یعنی بادشاہ کو بھی دو تھپڑ مارے اور جس نے بھی اس کے چہرے پر تھپڑ مارے تھے، تماچے مارے تھے، اس کو بھی دو دو تھپڑ مار دیے۔ یہ تو پہلا لطیفہ تھا، اب آئیے دوسرا لطیفہ لیجئے۔ الاجل البعید، دور کی مدت،
الاجل البعید یعنی دور کی مدت، دور کی مدت یعنی بہت دور کا وعدہ، دور کی مدت یعنی دور کا وعدہ. کیا مطلب آپ واقعے کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. کان جوہا جالسن فی نافذۃ دارہ، جوہا بیٹھا ہوا تھا اس کے گھر کی کھڑکی میں، یعنی اس کی گھر کی کھڑکی جو کی اس کے آس پاس وہ بیٹھا ہوا تھا. فرآ رجلا لہ علیہ دین قدیم، یہ دین پڑھیں گے، دین نہیں، دین کا معنی قرضہ. بس اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کا اس کے اوپر پرانا قرضہ تھا، یعنی جوہا کے اوپر پرانا قرضہ تھا اس آدمی کا. بس اس نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا جوہا کے اوپر پرانا قرضہ تھا. فلم یشک انہ آت من اجلہ، بس اس نے شک نہیں کیا اس بات میں کہ اسی کی وجہ سے وہ آ رہا ہے. عطا آتی سے آتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ آتن دیکھنے میں مجرور، لیکن یہ مجرور نہیں، یہ اصل میں آتیون تھا، پھر اس کو کر دیا گیا آتن. بس اس نے شک نہیں کیا اس بات میں کہ اسی کی وجہ سے وہ آ رہا ہے. فقال لامرأتہ، تو اس نے اس کی بیوی سے کہا، قومی الی الباب، تو دروازے کے پاس کھڑی ہو جا. وقولی لہ ما یخطر لکی لیذھب عنی، تو کھڑی ہو جا دروازے کے پاس اور تو اس کو کہہ، یعنی یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کو کہہ، کیا کہ ما یخطر لکی، وہ جو تیرے ذہن میں آئے، وہ جو تیرے لیے آئے. خطر یخطر کا معنی کوئی خیال آنا، کوئی بات ذہن کے اندر آنا. تو جو کچھ تجھے ذہن میں، جو کچھ گزرے تیرے لیے، یعنی تیرے ذہن میں جو کچھ آئے اس کو کہہ. لیذھب عنی، تاکہ وہ مجھ سے چلا جائے. فنزلت الی الباب، تو وہ اتری دروازے کے پاس، دروازے کی طرف اتری. ونزل خلفہا جوہا، اور اس کے پیچھے جوہا بھی اترا. فلما طرق الرجل الباب، پھر جب آدمی نے دروازے کو کھٹکھٹایا. طرق یطرق، نصر عنصر کا معنی کھٹکھٹانا. ویسے طرق یطرق کا معنی کوٹنا آتا ہے، کوٹنا، لیکن طرق کے ساتھ جب یہ باب کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا. جیسے دقہ یدق، دقن کا معنی بھی کوٹنا ہوتا ہے، لیکن دق الباب، دقہ کے ساتھ الباب کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کوٹنا. اور یاد رہیے تو را قاف ہے، طرق، اور ایک ہوتا ہے ترک، تو کی جگہ پر تا اور یہ قاف کی جگہ پر وہ جو قاف آتا ہے نقطے کے بغیر والا، ترک، اس کا معنی تو ہوتا ہے چھوڑنا. اس لیے دماغ میں اس کو رکھیے، یہ طرق ہے اور وہ ترک ہے. فلما طرق الرجل الباب، پھر جب آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تو یہ طرق، ایسے ہی دق یدق، دق الباب، اس کا معنی بھی دروازہ کھٹکھٹانا. اور ایک لفظ آتا ہے قرع الباب، قرع نہیں، حمزہ کے ساتھ نہیں، قرع حمزہ کے ساتھ تو پڑھنا ترجمہ ہوتا ہے، عین کے ساتھ قرع، تو قرع الباب کا معنی بھی دروازہ کھٹکھٹانا. فلما طرق الرجل الباب، پھر جب آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. فتحت لہ فتحۃ صغیرۃ، تو اس نے کھولا اس کے لیے کچھ کشادگی. فتحتن کہتے ہیں کشادگی کو. یاد رہے فتحتن پڑھیں گے تو فتحتن کا معنی تو فتح ہوتا ہے. زبر زیر پیش جو ہم بولتے ہیں تو فتح، جو زبر جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فتحتن. اور فتحتن کا ایک معنی ایک مرتبہ کا کھولنا، یعنی مرتن جو ایک مرتبہ کے معنی میں یہ وزن آتا ہے، تو فتحتن یعنی ایک مرتبہ کا کھولنا. جیسے ضربتن ایک مرتبہ کا مارنا، اس لیے یہاں پر فاعل کے اوپر آپ پیش پڑھیں گے فتحتن کا معنی کشادگی. فتحت لہ فتحۃ صغیرۃ، تو اس نے اس کے لیے کچھ کشادگی کر کھولی، یعنی کچھ کشادگی کر دی. وقالت لہ، اور اس نے اس کو کہا، من انت، تو کون ہے. اب یہاں پر فتحتن آپ کوئی چھوٹی سی کھڑکی بھی ہو نا، معمولی سی کھڑکی، بڑی کھڑکی نہیں، چھوٹا سا سوراخ، اور اس پر کوئی کھڑکی لگی ہوئی ہو تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی چاہے سوراخ ہو یا پھر کھڑکی بنائی ہوئی ہو، سوراخ ہو اور اس کے ساتھ کھڑکی بھی بنا دی ہو، تو اس کو اصل میں کہتے ہیں فتحتن. بس اس نے اس فتحت لہو فتحتن صغیرتن، تو اس نے اس کے لیے چھوٹی کشادگی کر دی، یعنی وہ جو چھوٹا سا جو
کھڑکی ٹائپ ہوگا اس کو اس نے کھولا. وقالت له اور اس نے اس کو کہا من انت تو کون ہے؟ فقال تو اس نے کہا یعنی آدمی نے کہا انا صاحب الدین میں قرض خواہ ہوں. دین والا یعنی قرض خواہ. میں قرض خواہ ہوں یعنی میرا قرضہ باقی ہے جوہا پر. وقد تجاوز عملکم حد العیب اور تحقیق کے تمہارا عمل عیب کی حد سے تجاوز کر گیا ہے. یعنی بہت دیر لگا دی قرضہ چکانے میں، یہ بہت بڑا عیب ہے اور اس سے بھی آگے نکل گئے ہو تم. فقولی لزوجکی ان یحضر لیکلمہ پس تو کہہ تیرے شوہر سے کہ وہ حاضر ہو جائے تاکہ میں ان سے بات کروں. فقالت لہ تو اس نے اس کو کہا انا لا اشک انک محق فی شکواک میں شک نہیں کرتا ہوں کہ تو تیری شکایت میں حق پر ہے. احق کا یحق کو احقاقاً کا معنی حق کہنا، حق پر ہونا. میں شک نہیں کرتا ہوں اس بات پر کہ تو تیری شکایت میں سچ ہے، حق پر ہے. وخذ منی وعدا جازما اور تو مجھ سے پختہ وعدہ لے لے. کس بات کا پختہ وعدہ لے لے؟ بأننا سنوفیک دینک کہ ان قریب ہم تجھے تیرا دین چکا دیں گے، تیرا دین پورا ادا کر دیں گے. تو مجھ سے یہ پکا وعدہ لے لے. جازمن کا معنی پختہ، لازمی، یقینی، قطعی، یعنی پختہ وعدہ مجھ سے لے لے کہ ہم تجھے تیرا قرضہ چکا دیں گے، پورا دے دیں گے. لأننا اکتشفنا وسیلۃ جدیدۃ لرزق اس لیے کہ ہم نے دریافت کر لیا ہے. اکتشف کا معنی جستجو کرنا، دریافت کرنا، سراغ لگا لینا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے دریافت کر لیا ہے، سراغ لگا لیا ہے، یعنی ہمیں معلوم ہو گیا ہے. وسیلۃ جدیدۃ لرزق کے رزق کا ایک نیا ذریعہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، ہم نے سراغ لگا لیا ہے. فقال تو اس نے کہا وہل تطول المدت تو کیا مدت لمبی ہوگی، یعنی قرض خواہ کہہ رہا ہے. فقالت تو بیوی نے کہا، جوہا کی بیوی نے کہا لا نہیں. فإن قطعان غنم القرية بدأت تمر من أمام بيتنا وبمرورها يقع صوف كثير منها فنجمعه ونغزله ونجعله خيوطا ونبيعها ونؤدي إليك مطلوبك. قطعان یہ قطیون کی جمع ہے. قطیون بکریوں کے ریور کو کہا جاتا ہے، جانوروں کا غلہ. یعنی جانور، بکریاں وغیرہ جو جانور ہے وہ جب پورے ملے ہوئے ہوں، پورے بہت ساری، تو اس کو کہا جاتا ہے ریور، یعنی جانوروں کا ریور. جماعت آپ کہہ لیجیے، جانوروں کی جو پوری جماعت اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کو ریور بولتے ہیں. تو قطیون کی یہ جمع ہے قطعان. تو بیوی نے کہا نہیں، اس لیے کہ گاؤں کی بکریوں کا ریور گاؤں کی بکریوں کا ریور ہمارے گھر کے سامنے سے گزرنے لگا ہے، اور ان کے گزرنے کی وجہ سے اس میں سے بہت سا اون گرے گا. بس ہم اس کو جمع کریں گے اور ہم اسے کاٹیں گے یعنی روئی کاٹنا. یہ کاٹنا ٹ سے نہیں، کاٹنا، روئی کاٹنا. اور ونغزلہ اور ہم اس کو کاٹیں گے اور ہم اس کو دھاگے بنائیں گے. ونبیعھا اور ہم اس کو بیچیں گے. ونؤدی الیک مطلوبک اور ہم تجھے تیرا مطلوب ادا کر دیں گے. اور ہم تیری ادا یؤدی کا معنی ادا کر دینا، اور ایک معنی اس کا پہنچا دینا بھی آتا ہے. ہم تیری طرف تیرا مطلوب پہنچا دیں گے، یعنی تیرا جو مطلوب ہے یعنی قرضہ وہ تجھے ادا کر دیں گے. ولا ناکل حق احد اور ہم کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں. فضحک الرجل بعد ان کان عابس الوجہ بسبب هذه الوسیلۃ الغریبہ. تو آدمی ہنسا اس کے بعد کہ وہ تر شروع تھا. عبس یعبس عبسن و عبوسن، باب درب سے تر شروع ہونا، کسی کے تیور چرنا، پیشانی پر بل پڑنا، منہ بگارنا، جیب جبی ہونا. جیسے قرآن کریم کے اندر بھی نا عبس و تولا،
یہ پورا پس منظر ہے اس آیت کریمہ کا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے سرداران قریش کو سمجھا رہے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم صاحب بھی آ گئے کہ ہمیں کچھ سکھاؤ. تو اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا اور ایک چہرے کے اوپر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے. پورا لمبا چوڑا واقعہ، یہاں مجھے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. تو ابس وتولا، تو ابس مطلب تر شروع ہو گئے. اللہ کے رسول کی طرف ضمیر لوٹتی ہیں کہ ابس وہ تر شروع ہو گئے، یعنی چی بجبی ہو گئے، منہ بگاڑ دیا. وتولا اور منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا. ہاں تو یہ آبسل وجہ کا مطلب تر شروع. بس آدمی ہنسا. اس کے بعد تو آبسن، عباسن اور ابوسن، جو آدمی تر شروع ہو اس کو کہا جاتا ہے آبس، عباس اور ابوس. آدمی ہنسا اس کے بعد کہ وہ تر شروع تھا. کس کی وجہ سے ہنسا؟ اس عجیب و غریب ذریعے کی وجہ سے. فلما سمع جوہا قہقہتہ مد عنقہ من الباب، پھر جب جوہا نے اس کا قہقہا سنا. قہقہا کا معنی ہوتا ہے زور سے ہنسنا، کھلکھلا کر ہنسنا، اور یہ ہنسی اچھی نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع سجدے والی نماز کے اندر جنازے والی نہیں، رکوع سجدے والی کہہ رہا ہوں، جنازے والی اس کو تو نماز بھی تو مجازن کہہ دیا جاتا ہے. جنازے کی نماز کو نماز مجازن کہہ دیا جاتا ہے، حقیقتاً وہ نماز نہیں ہے، وہ میت کے لیے دعا ہوتی ہے. تو اگر کوئی رکوع سجدے والی نماز کے اندر قہقہا لگا دے تو اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے. رکوع سجدے والی نماز کے اندر کوئی قہقہا لگا دے، یعنی زور سے ہنسے، تو نماز تو ٹوٹی ہی جائے گی، لیکن اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اور اگر ہنسے، اتنا ہنسے کہ وہ خود سن لے، اتنا زور سے نہ ہنسے تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. اور صرف مسکرا دے، مسکرانا یعنی صرف دانت دکھائی دے، اس طرح ہنسے، تو اس کو کہا جاتا ہے مسکرانا، تبسم جس کو عربی میں کہتے ہیں. تو تبسم کی وجہ سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز. تو تبسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز. اور دہیکا یا دہکو دہکن یعنی ہنسنا، اس سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ قہقہا سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی دماغ میں رکھیے گا. مد عنقہ من الباب، اس نے اس کی گردن کو دروازے سے لمبا کیا، یعنی باہر نکالا اس کی گردن کو. مد مدو کا معنی کھینچنا، لمبا کرنا. اس نے اس کی گردن کھینچی یعنی باہر نکالی، لمبی کی دروازے سے، یعنی جھانک کر اس کی گردن باہر نکالی. وقال لہو، اور اس کو کہا آہ آہ. ویسے آہ جو ہیں یہ کوئی آدمی کو درد ہوتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو اس کی وجہ سے آدمی جو کراہتا ہے اس کو آہ کہا جاتا ہے. وقال لہو، اور اس کو کہا آہ من کا، تیری طرف سے آہ آہ. ویسے جملہ بول دیا یہاں پر آہ تیری طرف سے، ایھا المحزار اے بکواسی. محزار کہا جاتا ہے بیہودہ کو، بہت زیادہ بولنے والا ہو، بکواسی، اس کو کہا جاتا ہے محزار. ارزا سرا، بڑا بیہودہ گو یا بکواسی. یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے المکسار محزارن، یعنی زیادہ بولنے والا بیہودہ گو ہوتا ہے. یعنی جو آدمی بہت زیادہ بولتا رہتا ہے وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتا ہے بیوقوفوں جیسی، بیہودہ باتیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مزاقی ہوتے ہیں، بہت زیادہ مزاقی ہوتے ہیں، مذاق کرنے والے ہوتے ہیں، ہر گھڑی ان کا مشغلہ ہی مذاق کرنے کا ہوتا ہے، بات بات میں مذاق کرتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسے مزاقی آدمی جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں بھی کر بیٹھتے ہیں جو بیوقوفوں جیسی ہوتی ہے. لوگ مزاقی ہوتے ہیں، بہت زیادہ مزاقی، ان کی زبان سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو بالکل بیہودہ جیسی ہوتی ہیں اور بیوقوفوں جیسی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے جملہ بولا جاتا ہے المکسار محزارن، زیادہ بولنے والا بیہودہ گو ہوتا ہے. ایھا المحزار، اے بکواسی، تضحک الآن بعد ان اطمأنت علی الوفاء بدینک. تو ہنستا ہے اب اس کے بعد کہ تو مطمئن ہو گیا تیری دین کی
ادائیگی پر، یعنی تجھ سے ہم نے وعدہ کیا کہ تیرا دین ہم چکا دیں گے، یہ سن کر تو مطمئن ہو جانے کے بعد تو ہنستا ہے۔ یہ تھے جوہا کے سلسلے میں 2 لطیفے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اسی جوہا کے بارے میں ہو سکے گا تو کچھ لطیفے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔